السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات محترم، آج آپ کو لوط علیہ السلام کی قوم کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام اللہ کے بہت ہی پیارے نبی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کے جو ہے روانہ کر دیا جاتا ہے۔ وہ جا کے قوم سمود کے اندر جو ہے 5 شہروں کے اندر جو ہے تبلیغ کی نیت سے جاتے ہیں، اور حضرت لوط علیہ السلام کی جو ہے اسلام کے اندر کوئی بھی داخل نہیں ہوتا ہے، کوئی بھی لوط علیہ السلام کی بات کو نہیں مانتا ہے۔ اور جب لوط علیہ السلام تنگ آ جاتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں، اے اللہ رب العزت، اگر میری قوم کو جو ہے ہدایت کا راستہ نہیں ہے، یہاں پہ اتنی بد پھیلی شروع ہو گئی ہے، مردوں سے بد پھیلی کی جا رہی ہے، اے اللہ اس قوم کے اندر جو ہے مختلف قسم کی اللہ ایسی جو ہے بری حرکتیں کی جا رہی ہیں جو ناقابل برداشت ہیں۔ لوگ جو ہے مردوں سے بدفعلی کرتے ہیں، اور جو ہے محفلوں کے اندر جو ہے عبادت گاہوں کے اندر جو ہے ہوا خارج کی جاتی ہے، یہاں پہ جو ہے ہنسنا اور کہکے لگائے جاتے ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام نے جب اللہ رب العزت سے دعا کی، اللہ رب العزت نے جو ہے لوط علیہ السلام کی دعا قبول کی، اور جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے گھر میں جو ہے موجود ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دیکھیے کیا ماجرا ہوتا ہے، کیا واقعہ پیش آتا ہے کہ لوط علیہ السلام کی پوری قوم کو اللہ رب العزت جو ہے عذاب دیتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے علاقے میں بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے گھر میں بیٹھے ہیں، اور 15 دن کے اندر جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے گھر میں بھوکے بیٹھے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک مامور تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب تک کسی مہمان کو کھانا نہ دیں، تب تک وہ مہمان نہ آئے گھر میں، تب تک وہ اپنا روزہ افطار نہیں کیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 15 روز گزر جاتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر میں کوئی مہمان نہیں آتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے بھوکے بیٹھے ہوئے ہیں اور روزہ افطار نہیں کیا ہے۔ 15 دن سے اس امید میں ہیں کہ کوئی اللہ کا بندہ آئے گا، کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ میرا مہمان بنے کے بھیجے گا، جس کے آنے سے جو ہے میں بھی اس کے ساتھ دسترخوان پہ بیٹھ کے روزہ افطار کروں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت نے اپنے فرشتوں کو مقرر کیا۔ 4 فرشتے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں۔ ایک حضرت جبریل علیہ السلام، حضرت میکائیل، حضرت اسرافیل اور حضرت اسرائیل جو ہے اللہ رب العزت نے بھیجے، جاؤ پہلے ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ میں اور حضرت ابراہیم کو روزہ افطار کراؤ۔ روزہ افطار کرانے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اور حضرت ابراہیم کی جو بڑی بیوی ہے ان کو یہ بشارت دو، حضرت سارہ علیہ السلام کو یہ بشارت دو کہ تمہارے گھر میں بچہ ہونے والا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاں جب پہنچتے ہیں، اور 4 فرشتے جو ہیں وہ اتنے حسین جوانوں کی طرح پہنچتے ہیں، اور ان کا چہرہ جوان ہے، جوان مرد ہیں۔ جب پہنچتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے گائے کا گوشت رکھا ہوا تھا اور اس کو بن کے تل کے بنایا ہوا تھا، رکھتے ہیں، دسترخوان بچھاتے ہیں، دسترخوان پہ بیٹھ جاتے ہیں اور کھانا لانے میں جلدی کرتے ہیں۔ جب فرشتے آتے ہیں بیٹھ جاتے ہیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہتے ہیں روزہ افطار کریں، اور روزہ افطار کرانے کے بعد وہ فرشتے بیٹھے رہتے ہیں۔ حضرت ابراہیم کھا رہے ہوتے ہیں، اچانک نظر پڑ جاتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرشتوں سے کہتے ہیں کیا میری جو ہے دعوت میں کچھ کمی ہے، اور جو ہے آپ تناول نہیں فرما رہے ہو؟ اور فرشتے جواب دیتے ہیں نہیں نہیں، یہ خوراک ہماری نہیں ہے، یہ آپ کی خوراک ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت ابراہیم سمجھ جاتے ہیں یہ اللہ کے پاک فرشتے ہیں۔ کہا کہ اے فرشتوں، کس وجہ سے اللہ رب العزت نے یہاں تک پہنچایا ہے؟ کہا ہم مہمان نہیں، ہم اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، اللہ نے ہمیں بھیجا ہے، جاؤ ابراہیم علیہ السلام کو جو ہے اس چیز کی بشارت دو، اور روزہ افطار کرانے کے بعد بشارت دو کہ تمہارے گھر میں حضرت سارہ سے اللہ رب العزت ایک بچہ جو ہے دے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب سارہ اس بات کو سنتی ہیں، سننے کے بعد وہ ہنسنا شروع کر دیتی ہیں۔ فرشتے کہتے ہیں کہ آپ اللہ کی رحمت سے ناامید ہو، اللہ کے قول کو جھٹلا رہی ہو۔
کہا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا جاؤ سارا سے کہہ دو کہ تمہارے گھر میں بچہ ہوگا جس کا نام اسحاق ہوگا، اور کہنا کہ آپ کو اللہ رب العزت اتنی عمر دے گا کہ آپ اپنے جو ہے پوتے کو یعقوب کو بھی دیکھو گی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اور یہ دونوں اللہ کے نبی ہوں گے، سبحان اللہ۔ جب یہ بات جو ہے حضرت ابراہیم سنتے ہیں اور ان کی بیوی سارہ سنتی ہیں اور سوچتی ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، حضرت سارہ کہتی ہیں میری عمر جو ہے 90 سال ہو چکی ہے اور میرے شوہر کی عمر جو ہے 120 سال ہو چکی ہے، اب ہمارے گھر میں کیسے جو ہے بچہ ہوگا؟ بڑھاپے کا عالم ہو چکا ہے اور جو ہے بال سفید ہونے لگے ہیں۔ اور جب فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے کہا ہے کہ آپ کو یہ عمر دی ہے، آپ کو یہ سعادت دی ہے کہ آپ کے ہاں بچہ ہوگا، اور کہا کہ آپ نے جو ہے یعقوب تک جو ہے آپ کی زندگی اللہ تعالیٰ نے بڑھا دی ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، یعنی کہ آپ اپنے پوتے یعقوب کو بھی دیکھو گی۔ اور جب یہ بات سنا کے وہاں سے گزر جاتے ہیں، وہ فرشتے آہستہ آہستہ جو ہے جانے کی تیاری کرتے ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں رحم آ جاتا ہے، پوچھتے ہیں کہ آپ کہاں جا رہے ہو؟ فرشتوں نے جواب دیا ہم لوط علیہ السلام کی بستی میں جا رہے ہیں، اور وہاں پہ جو ہے لوط علیہ السلام نے دعا کی ہے، اللہ سے دعا کی ہے کہ اپنی قوم کو بد دعا دے کر دعا کی ہے کہ میری قوم والے مجھے تنگ کر رہے ہیں، یہاں بدفعلی ہو رہی ہے، یا کہ اس قوم کو عذاب سے جو ہے عذاب دیا جائے، یا اس قوم کو ہدایت دی جائے، اگر ہدایت نہیں ہے تو اس کو عذاب دیا جائے۔ اور اللہ نے دعا قبول کی، اور جو حضرت لوط علیہ السلام کے ساتھی ہیں ان کو چھوڑ دیا جائے گا، باقی کو عذاب دیا جائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرشتوں سے پوچھتے ہیں، فرشتوں سے کہتے ہیں کہ 50 جو یہ مومن ہوں گے، جہاں جس بستی میں 50 بندے مومن ہیں، کیا اس بستی کو بھی آپ عذاب دو گے؟ فرشتوں نے کہا نہیں نہیں۔ حضرت ابراہیم کہتے ہیں اگر اس سے 2 کم ہوئے، یعنی اگر 5 کم ہوئے، 10 کم ہوئے، یا اگر 40 ہوئے، کہا اس بستی کو بھی ہم جو ہے عذاب نہیں دیں گے۔ اسی طرح حضرت ابراہیم پوچھتے ہیں، کہا اگر 1 ہی ہوا تو کیا اس بستی کو بھی آپ جو ہے سزا دو گے؟ حضرت ابراہیم سے فرماتے ہیں فرشتے کہتے ہیں اگر اس بستی کے اندر 1 ایمان والا ہوا، 1 مسلمان ہوا، ہم اس کو بھی عذاب نہیں دیں گے۔ کہا پھر لوط علیہ السلام تو وہاں پہ ایمان لائے ہوئے ہیں۔ فرشتے کہتے ہیں نہیں نہیں، لوط علیہ السلام اور ان کے جو آل ہے ان کو سوائے ان کی بیوی کو چھوڑ کے، جو مشرکین کے ساتھ ملی ہوئی ہے، اس کو چھوڑ کے تمام کو ہم اس بستی سے نکال دیں گے۔ سبحان اللہ۔ فرشتے وہاں سے گزر جاتے ہیں، نکل جاتے ہیں، اور جا کے پہنچتے ہیں لوط علیہ السلام کے گھر میں، اور جو ہے پانی مانگتے ہیں۔ لوط علیہ السلام جب ان کا حسین چہرہ دیکھ کے ان فرشتوں کو اندر بٹھاتے ہیں اور پانی کا انتظام کرتے ہیں، اور اللہ رب العزت نے لوط علیہ السلام کی طرف جو ہے ان فرشتوں کو بھیجا، اور ساتھ میں یہ بھی کہا جب لوط علیہ السلام تمہیں 4 بار گواہی نہ دے دیں، 4 بار گواہی دیں گے کہ میری قوم جو ہے برے فعل میں جو ہے جٹی ہوئی ہے، جب 4 بار آپ کو کہیں گے کہ یہ روح زمین کے اوپر بدترین بستی عمل کے لحاظ سے ہے، تو تب جو ہے آپ اس بستی کو تباہ کرنا۔ تب فرشتوں نے پوچھا کہ ہمیں پانی چاہیے پینے کے لیے۔ حضرت لوط علیہ السلام فرشتوں کو اجازت دیتے ہیں اندر آ جاؤ، ہماری بستی والے جو ہیں وہ بدفعلی میں جٹے ہوئے ہیں، اور یہ دنیا کے اندر سب سے بدترین بستی ہے عمل کے لحاظ سے۔ جب یہ بات لوط علیہ السلام جو ہے کہتے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ دنیا کے اندر سب سے عمل کے لحاظ سے گری ہوئی بستی ہے، بدترین بستی ہے۔ جب یہ 4 بار جو ہے لوط علیہ السلام نے فرشتوں سے اس بارے میں کہا، اور اس وقت فرشتے سمجھ جاتے ہیں کہ اللہ کا قول پورا ہو گیا کہ کہا تھا لوط اگر گواہی 4 بار دیں گے تو واقعہ ہی اس بستی کے جو بیچ رہنے والے ہیں وہ جو ہے بدفعلی کرتے ہیں۔ اور لوط علیہ السلام نے کہا آپ اندر آ جاؤ، آپ حسین ہیں، اور یہ لوگ جو ہیں مردوں سے بدفعلی کرتے ہیں۔ حضرت جبرائیل امین، حضرت میکائیل، حضرت اسرافیل اور حضرت اسرائیل جو ہے جوان مردوں کی طرح تھے، اور جوان
जो है बंदूक की तरह थे, वो बैठ जाते हैं अंदर। जब बैठ जाते हैं तो हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी जो बीवी थी, उसने जाके जो है कौम समूद के अंदर और कौम के अंदर पूरी कौम के अंदर हंगामा फैला दिया कि हमारे घर में जो हसीन जबीन जो है लड़के आए हुए हैं, और जो उस कौम के जितने भी मर्द थे उन्होंने जो है हमला कर दिया कि लूत अलैहिस्सलाम जो थे उनकी घर में आके जो है घुस जाते हैं कि हमने इनको नहीं छोड़ना है, इन मर्दों के साथ भी हमने बदफेली करनी है। लूत अलैहिस्सलाम अपने मकान का दरवाज़ा बंद कर देते हैं और जो है कोई भी खिड़की भी नहीं खोली रहती है। और जब लूत अलैहिस्सलाम के घर पे पत्थर बरसाना शुरू करते हैं, दरवाज़ा तोड़ने के लिए कहते हैं, लूत अलैहिस्सलाम आवाज़ देते हैं कि दरवाज़ा नहीं तोड़ो और ना ही अंदर घुसो, ये मेरे मेहमान हैं और ये मेरे अल्लाह के भेजे हुए मेहमान हैं। अगर आपको बदफेली करनी है तो कौम के अंदर मेरी जो इस्लामी बच्चियां हैं, आप इनसे जो है ये निकाह कर लो, इनसे जो अपना हवस पूरी करो, लेकिन आप इनके साथ बदफेली न करो, ये मेरे मेहमान हैं। जब लूत अलैहिस्सलाम को कौम वालों ने जो है पत्थर मारना शुरू किए और लूत अलैहिस्सलाम जो है जख्म आलूदा होने लगे, जब खून बहने लगा और हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा कि हट जाओ, हम अल्लाह की तरफ से भेजे हुए, हम इस कौम को अजाब देने वाले हैं, आप इन्हें दरवाज़ा खोल दो, अंदर आने दो। जब ये जिब्रील अमीन ने कहा और लूत अलैहिस्सलाम जो है दरवाजे से हट जाते हैं और दरवाजे से जब जो है बंदे अंदर दाखिल होने लगते हैं और उनकी तरफ बढ़ने लगते हैं, तो हज़रत जिब्रील अमीन ने अपने हाथ से जो है एक चांटा मारा, जिसकी वजह से तमाम के जो है आंखें अंधी हो जाती हैं। सुभान अल्लाह। जब आंखें अंधी हो जाती हैं तो तमाम पीछे भागना शुरू करते हैं, दरवाजे से बाहर हो जाते हैं, भागते भागते बाहर निकलते हैं, लोगों से सदा लगाते हैं कि लूत अलैहिस्सलाम के घर में जादूगर आए हैं। जब ये बात जो है हंगामा होता है और जब ये बात होती है तो लूत अलैहिस्सलाम से हज़रत जिब्रील अमीन फरमाते हैं कि आप अपनी बच्चियों के साथ, आप अपनी जो मुसलमान हैं जो आपके साथ हैं, उनको लेके आप जो है इस बस्ती से निकल जाओ और सुबह होने से पहले निकल जाओ और पीछे मुड़ के नहीं देखना है आपने। और लूत अलैहिस्सलाम ने अपनी बच्चियों को लिया और साथ से निकलना शुरू कर दिया। जब निकल जाते हैं अपनी हदूद से बाहर हो जाते हैं और जिब्रील अमीन ने अल्लाह के हुक्म के मुताबिक जो है 5 शहरों को ज़मीन के ऊपर से ऐसे उठाया कि जैसे जहाँ पानी था वो पानी हिला भी नहीं, जो दरवाज़ा बंद था वो दरवाज़ा खुला भी नहीं, जो सोए हुए थे वो बेदार भी नहीं हो सके। और कहा जाता है कि ज़मीन से ऐसे उठाया, उखाड़ के आसमान की तरफ किया और आसमान के ऊपर जैसे ही पहुँचाया और यहाँ तक कि इतना ऊँचा लेके गए कि जहाँ से कुत्ते और मुर्गों की आवाज़ें आसमान पर सुनाई देने लगी। सुभान अल्लाह। इतना दूर ऊंचाई में ले जाते हैं और वहां से जब नीचे पलटते हैं और कहा जाता है कि वो मिट्टी जो थी ऊपर वाली जमीन नीचे धंस जाती है और वहां पे उन शहरों का नाम तक नहीं रहता है। सुभान अल्लाह। ये कौम लूत का अजाब था। और लूत अलैहिस्सलाम जब उस बस्ती से बाहर हो जाते हैं और दूसरे दिन देखते हैं कि वहां पे उस बदफिल जो फेल करने वाली कौम थी उसका नाम तक नहीं है। माज़अल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें हर सज़ा से महफूज अता फरमाए और हर बला से हमें महफूज अता फरमाए। व आखिरु दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।